بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو شافی۔ دائمی نزلہ کا مستقل علاج۔ دائمی نزلہ میں بلغم ریشہ گلے میں گرتا رہتا ہے جسے عرف عام میں کیرا کہتے ہیں۔ متعدد بار ناک و گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ طبیعت بوجھل و بھاری رہتی ہے، جسم دکھتا ہے اور تھکا تھکا رہتا ہے، خصوصاً دماغ و اعصاب میں چستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دائمی سر درد بھی رہتا ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر مریضوں کو صبح کے وقت چھینکیں آتی ہیں۔ بعض اوقات کھانسی کے ساتھ سینے پر بلغم ریشہ گرنے سے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اکثر پائی جانے والی علامات لکھ دی ہیں، مختلف مریضوں میں مختلف علامات پائی جاتی ہیں۔ ایلوپیتھی میں اینٹی الرجک اور اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، جو دائمی نزلہ کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، البتہ مریض کو اور بہت سے عوارض میں دائمی طور پر مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے مریض آئے ہیں جو کہ مذکورہ بالا علامات کے ساتھ دائمی نزلہ کے مریض تھے، مگر ایلوپیتھی کے علاج سے خوفناک دائمی مریض بن گئے تھے، اور بفضل خدا درجہ ذیل علاج سے وہ مستقل طور پر ٹھیک ہو گئے، اور جو انہیں کچھ عرصہ کے بعد اینٹی بائیوٹکس، اینٹی الرجک و پین کلر ادویات لینا پڑتی تھیں، ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ علاج ہفتوں بلکہ بعض اوقات مہینوں بھی کرنا پڑتا ہے۔ نسخہ: اطریفل زمانی کلو گرام پیک۔ ایک چھوٹی پیک ہوتی ہے 120 گرام والی، وہ نہیں لینی، بڑی پیک کلو گرام والی۔ ہمدرد یا آفتاب کرچی وہ بناتے ہیں کلو گرام پیک والی، کیونکہ وہ سستی پڑتی ہے، مریضوں کے حق میں مفید ہے۔ 1 تا 1.5 چمچ روزانہ نیم گرم عرق گاؤ زبان یا چائے یا نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ، جو بھی میسر آ جائے لے لیں۔ اسی طرح اطریفل استو خدوس کلو گرام پیک لیں۔ ہمدرد یا آفتاب کرچی کی بنی ہوئی یا کسی اور اچھے دوا ساز ادارے کی 1 تا 1.5 چمچ روزانہ، دن میں صرف یعنی 1 دفعہ، عرق گاؤ زبان کے ساتھ یا نیم گرم دودھ یا چائے یا نیم گرم پانی کے ساتھ، جو بھی چیز آسانی سے میسر آ جائے۔ بہتر ویسے عرق گلاب یا عرق سونف، یہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں۔ پرہیز: بادی و ترش اشیاء، تلی ہوئی اشیاء، اچار وغیرہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، یعنی بھوک رکھ کے کھائیں۔ غذا: قدرتی سادہ روکھی سوکھی سبزیاں، پھل، مچھلی، دالیں بما چھلکا، دیسی چوزے کا شوربہ، بکرے کا شوربہ، خرگوش و پرندوں کا شوربہ یا یخنی، مچھلی کے تیل کے کیپسول کھانے کو معمول بنائیں۔